سیت جو ہے صدر کے نمائندہ ریاست کے نمائندہ وہاں پہ صوبائی اکائی کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو آئین کے مطابق ابھی تک کام کر لینا چاہیے تھا، اور ابھی تک وہ جو سمری ان کے پاس ہے اس کو آگے بھجوا دینا چاہیے تھا تاکہ معاملہ آگے بڑھے۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات لاہور سے آ رہی ہیں، چوہی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں، باقی بھی جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو چوہی صاحب، آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس خبریں کیا ہیں؟ جو گورنر پنجاب ہیں وہ کیوں دیر لگا رہے ہیں؟ کیونکہ کل تو ہونا ہی ہونا ہے، 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارے معاملے کو آگے بڑھنا ہے۔ گورنر صاحب جو ہے اسمبلی پہ سائن کریں، ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، اسمبلی کی ڈیزولوشن جو ہے ہو جانی ہے، کیونکہ محترم چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر اپنے سائن کر کے انہوں نے فارورڈ کر دیا ہے۔ جی ابھی اس پر تو بظاہر عمران خان اور فواد چودھری اور ان کا جو قیادت ہے، جو جن سے ہماری اعظم سواتی اور دوسرے جو موجود تھے، اور مسرت چیمہ تھیں اور بھی مشوانی، اور تو ان کا تو یہ لگتا تھا کہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ گورنر جو ہے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور وہ گورنر جو ہے وہ اسمبلی توڑنے والی آرڈر جو ہے نوٹیفیکیشن کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو کل ہم نے ذکر کیا تھا جب سبطین خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو انہوں نے پی ایم ایل این نے ریزولوشن دی تھی عدم اعتماد کرنے کے لیے، نوٹس دیا تھا پرویز لائی کے خلاف، اور ساتھ ہی گورنر نے کہہ دیا تھا کہ اعتماد سیکنڈ تھاٹ پر انہوں نے گورنر صاحب کو کہا کہ آپ یہ کریں تو اس صورت میں ان کے بندے نہیں آئیں گے تو وہ ہار جائیں گے، اور ہم جو ہے پھر اپنا الیکٹ کرا لیں گے۔ تو پھر انہوں نے وہ کرا دیا، جس سے جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ پر وہ یہ ہے کہ ابھی تک نہ تو ان کی جو عدم اعتماد کی ریزولوشن وہاں پڑا ہے وہ نوٹس، نہ تو اس کو انٹرٹین کیا اسپیکر نے اور سیکرٹری نے، اور نہ ہی جو انہوں نے وڈرا کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اس کو کیا ہے۔ انہوں نے ایک نئی ہوئی پٹیشن جو ہے اس پر بھی سارے ممبرز کو کے سائن کروا لیے تھے پرسوں رات، جس وقت یعنی اعتماد کا ووٹ حاصل کیا وزیر اعلیٰ نے رات گئے۔ تو ابھی یہ پی ٹی آئی والے انہوں نے تو کارڈ شو کر دیے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ رہے ہیں پنجاب کی، اور توڑنے کا انہوں نے اقدامات کر دیے ہیں ایک، اور وہ اس کے بعد وہ کے پی میں توڑیں گے، اور وہ الیکشن کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں باقی الیکشن بھی اب نہیں روک سکتے۔ اور ان کا یہ خیال ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایم ایل این جو ہے، پی ایم ایل این جو ہے، اور ان کے اتحادی جو ہے ان کے پلے کچھ نہیں رہا، اور وہ نہ تو الیکشن کو روک سکتے ہیں۔ یہاں پہ روکوں اور یہ دوبارہ سے جاننا چاہوں آپ سے اپنے ناظرین کی سمجھ کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کسی جگہ کے اوپر یہ شرارت کا کوئی پاسبلٹی ہے، کوئی ممکنات ہیں کہ جو نون لیگ والے کچھ شرارت کر سکتے ہیں، کہ پرانے جس طرح آپ نے عرض کیا کہ کوئی پٹیشن، کوئی اپلیکیشن، کوئی ریزولوشن انہوں نے دستخط کروائے تھے، گورنر ان کا اپنا وہ کہہ سکتا ہے کہ جی جناب اعلیٰ میرے پاس یہ پہلے آ گئی تھی اور میں یہ اور سمری جو ہے چیف منسٹر کی بعد میں آئی تھی، لہذا یہ میں نہیں ایکسپٹ کرتا ہوں، اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف ہاؤس کو جانا پڑے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی خبریں یا اس طرح کی ابھی وہ کہہ کچھ نہیں رہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لاہور آ گئے ہیں، وزیر اعظم جو ہے ان سے ان کی مشاورت جاری ہے، اور گورنر ان کے ساتھ مشاورت کے بعد اگلے اقدامات کریں گے، اور وہ جو ان کے پاس عدم اعتماد کی پڑی ہوئی ہے درخواست اسی کا کہہ دیں گے جی میرے پاس تو ابھی یہ موجود ہے، تو میں اس میں ان وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز کس طرح قبول کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا پرویز لائی کی ایڈوائز جو ہے وہ نا پیڈ لیٹر ہیڈ پر ہے، اور اس میں کٹنگ بھی ہے، اور پھر ان کو میں بلاؤں گا اور پوچھوں گا کہ بھئی یہ کیا ہے، نہیں وہ ان کے پاس آپشن تو ہے۔ ویسے پروڈیوسر صاحب یہ جو ابھی بیان دیا تھا آج گورنر صاحب نے وہ سنوا دیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے، سنوائیں ذرا۔ سمری کل رات مجھے موصول ہو چکی ہے، اس کے لیے مجھے آج اور کل ان 2 دنوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو میں اگر اپروو کرتا ہوں تو اپروو کرتے ہی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ 90 دن کا مجھے وقت بھی دینا ہوگا 90 ڈیز کے اندر کہ الیکشن کے لیے کون سی تاریخ دی جائے۔
90 दिन جو ہیں وہ رمضان المبارک میں فال کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر جو تمام لوگوں کی اکثریت کی جو روٹین ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے الیکشن کے لیے، اور اس سے پہلے کیا جائے تو وقت پھر بہت کم ہوگا. ان سب ٹریڈ آفس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ جو بیان ابھی دیا ہے گورنر صاحب نے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ سمری ان کو مل گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب نے آج پریس ٹاک کی، پی ٹی آئی کے اندر لگتا ہے کہ تھوڑا سا شک ہے کہ ہم اس وقت کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے جب یہ پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو کیا وہ بھی کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی شرارت ہو جائے کسی موقع کے اوپر؟ سنیں ذرا. جو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو، یا اس سے پہلے اگر پنجاب کے گورنر تھوڑا سا اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت استعمال کریں، ایک بالکل ہی پارٹیزن نہ ہو، اور وہ اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کر دیں، تو اس کے فوراً بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کی تحلیل کا حکم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اچھا جی صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی ملاقات آج ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل کلیئر ہیڈڈ ہیں، ان کو بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو. لیکن یہ جو بیان فواد چودھری صاحب دے رہے ہیں، اسے لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی شک و شبہ ہے کہ شاید یہ جو آپ بھی سارا کچھ بیان کر رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ چیزیں ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی نامکمل تو جج صاحب ہوتا کوئی نہیں ہے، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بھی شرارت کی جا سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ پی ٹی آئی والے تو ہیں کہ ہم نے جو کہا اس پر عمل کر لیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا تو میں توڑ رہا ہوں. وہ کہتے بھاگ تو یہ رہے ہیں، نہ یہ الیکشن کی طرف آتے ہیں اور نہ یہ ٹیبل پر بات کرنے کے تیار ہے. اور خان صاحب نے تو آج ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اب رہ ہی کچھ نہیں گیا. یہ نہ یہ اکانومی ٹھیک کر سکے، نہ عوام کو ریلیف دے سکے، نہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، نہ ملک سے لوٹا ہوا پیسہ روک رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اندازہ نہیں ہے کہ روز کتنا پیسہ جو ہے، کتنے ڈالر ملک سے جا رہے ہیں، فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ان لوگوں کی چونکہ اپنے پیسے ملک سے باہر ہے اور وہ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے باہر کے ملکوں میں، لہذا ان کو کوئی انہوں کوئی لتی چڑی نہیں، ان کو کوئی وہ تمیز نہیں ہے کہ بھئی پاکستان کا کیا چل ہو رہا ہے. تو خان صاحب تو بڑی اپنی کلیئرٹی تھے، اور آج ان کے کا جو اطمینان تھا، اعتماد تھا، جو ان کی گفتگو تھی، اور وہ ایک قدم وہ آگے بھی گئے. انہوں نے کہا کہ اگر نیشنل ریکنسیلیشن یا وہ جو وہاں ہوا تھا انہوں نے کہا میں اپنی چوٹیں جو ہے گولیوں کی ان کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوں ذاتی حد تک، لیکن ملک کے ساتھ جو کرائم ہے ان کو تو کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا. لیکن ملک کے مفاد میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک دوسرا، پھر کسی نے بڑا ان کو ضد کیا کہ جی آپ فوج کے بارے میں، انہوں نے کہا جی یہ دوسرے ملکوں میں اور باتیں ہیں. ایک تو جو یہاں پاکستان جس علاقے میں ہے وہ مسلح افواج اور طاقتور مسلح افواج جن کو عوام کا اعتماد حاصل ہو، اس کے پاس بغیر یہاں اس میں سروائیو نہیں کر سکتا ملک. نمبر دو، باقی ادارے تو بالکل بیٹھ گئے ہیں، ان کے پلے ہی کچھ نہیں. اٹ از آرمی. انہوں نے کہا کرونا ہو یا فلڈ ہو یا زلزلہ ہو یا کوئی واقعات ہوں جدھر بھی، تو سوائے ہمیں آج آگے فوج کے علاوہ کسی سے کوئی یعنی توقع ہی نہیں رہے گی ملک کو. باقی اداروں کا تو حشر ہو گیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جن لوگوں کا کوئی فوج دشمنی کا ایجنڈا ہے وہ وی کین ناٹ بائی دیٹ. تو انہوں نے بڑے کھل کے اس پر بھی بات کی. اچھا، باقی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے کہ ہمارے ممبروں کو وہ یہ فون کرتے رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے کہ جی آپ خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کو کاٹ دیا ہے، یہ ہے وہ. اور ان ایم پی ایز نے کہا جی ان کا مستقبل ہے یا نہیں ہے. ہم اپنا مستقبل خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ چکے ہیں.